नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है पाकिस्तान के अंदर पैदावारी लागत को किस तरह से कम किया जाए, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के निज़ाम को किस तरह आगे ले जाया जाए, इन्वेस्टमेंट को फ्लरिश करने के लिए, ट्रेड और बिज़नेस को फ्लरिश करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी जानिब हमें बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ चूँकि इदारा ज़रूर मौजूद है जो कि सरमायाकारी को फ्लरिश करने के लिए बनाया गया है, सरमायाकारी को जो है फ़रोग़ देने के लिए बनाया गया है, किस हद तक फ़ाल है इसके मुतल्लिक भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। फिर साथ साथ आपको पता है कि जूँ हुकूमत मुस्तहकम हो रही है तो काबीना में तब्दीलियाँ हो भी जाएंगी, हो भी रही हैं, होती भी रहेंगी आगे चल के। इसी को जहन में रखते हुए आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है। गुफ्तगू है बज़रिया स्काइप डॉक्टर सलमान शाह साहब। उनको सबसे पहले तो वेलकम करते हैं शो में। सर वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी। डॉक्टर सलमान शाह साहब, अब बुनियादी जो मसला है वो ये है मुल्क के अंदर, पिछली दफ़ा भी आपके साथ बड़ी तफसीली बात की और आपने कहा कि हुकूमत को इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए कि मुतबादिल ज़राए जो हैं बिजली बनाने के या तवानाई हासिल करने के उस पर काफ़ी काम हो। उस शो को काफ़ी पजीराई भी मिली और अपर एचलॉन्स ऑफ वर्ल्डी पावर ने उसको बड़ा रिकगनाइज भी किया। आप एक साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं, अहम ओहदों के ऊपर फायज़ रहे हैं, अभी भी एक बहुत अहम ओहदे के ऊपर फायज़ हैं। आई नो यू हैव इमरान खान्स एयर। तो इसी को आगे ले जाते हुए आपके सामने रखना चाहता हूँ, पैदावारी लागत कम करना और मुल्क के अंदर सरमायाकारी को फ़रोग़ देना, तिजारत को फ़रोग़ देना। मैं चाहता हूँ इसके मुतल्लिक आप मज़ीद भी अपनी आरा और सोल्यूशन बेस्ड एडवाइस दें। जी सर। जी शुक्रिया नासिर। आई थिंक कि आपने पहले भी प्रोग्राम, बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम किए और इस वक्त भी आपने जो टॉपिक आज रेज़ किया है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं जिन पे हम बात करेंगे। आई थिंक इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल मौजू हो गए हैं कि पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट बूम आए, क्योंकि देखें हमने एक IMF प्रोग्राम जो है उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसके जो मुश्किल चीज़ें हैं वो बहुत हद तक हम कर चुके हैं। एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट जो है उसके वजह से आपको पता है कि हमारे मुल्क में बेशुमार इन्फ्लेशन भी हुई है, स्लो डाउन हुआ है, जॉब्स लॉस हुए हैं, स्टैगफ्लेशन एक किस्म की हुई है, लेकिन वो हमने बर्दाश्त कर ली है। पॉलिटिकली उसका नुकसान गवर्नमेंट को बहुत हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ने वो बर्दाश्त किया है और अब पाकिस्तान की हुकूमत स्ट्रॉन्गर देन बिफोर आ गई है और इस वक्त हालात भी ऐसे आ गए हैं कि अब आप ग्रोथ और टेक ऑफ कर सकते हैं। सो सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नज़र आ रही है कि अवाम ने एक दफ़ा फिर इमरान खान को इंडोर्स किया है कि ये अपनी टर्म मुकम्मल करें। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा जो सिग्नल है अवाम ने जो दिया है कि जी आप रिफॉर्म भी करें और हमारे हालात बेहतर करें। उसमें आई थिंक कि सबसे जो कलीदी रोल होना है वो है इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट जितनी हम ला सकेंगे बैरून मुल्क से और अपने जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स हों, बड़े एंटरप्रेन्योर्स हों, अगर सारे ही अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे और एक्सपेंशन करने की तरफ आगे तो पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट बूम आएगा और उसके साथ साथ आपका एक जॉब्स क्रिएट होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से होगी। सो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तमाम आई थिंक इस वक्त हालात साजगार हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है उनका भी फोकस ये है कि पाकिस्तान को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए, पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस को बेहतर किया जाए और पाकिस्तान को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर दुनिया से पाकिस्तान, अच्छा यहाँ पर एक अहम किरदार आपका भी होगा क्योंकि आप भी बैनुल अक़वामी तौर पर रिकगनाइज्ड एक शख्सियत हैं और आपने बहुत फैसिलिटेट किया अपने दौर में, बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए।
इसमें एक चीज़ जो थी वो थी स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूसिंग रेड टेपिज्म, फैसिलिटेटिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। अनफॉर्चुनेटली ये 3 एरियाज जो हैं यहाँ पर निगलेक्टेड हैं। आपका तो चूंकि ये शोबा रहा है, तो इस सिलसिले में आप बताएं कि किस तरह से हाउ कैन वी बिकम मोर फैसिलिटेटिंग टुवर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टर्स। जी देखें, एक तो ये है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को आपने रीवैम्प कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने आतिफ बुखारी को वहाँ पे लगाया। आपको पता है वो यूबीएल के पुराने प्रेसिडेंट भी हैं और उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की, उनको उससे बिल्कुल सब उनके नॉलेज में है और उनको टास्क दिया गया है कि वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें और ये सहूलत कार बने। आई मीन इन्वेस्टर के लिए फैसिलिटेट, गवर्नमेंट फैसिलिटेटिव रोल में आ जाए रादर देन इन एग्रेसिव मोड के वो उनको आप रेगुलेटरी चुंगल में दबाए रखें। तो एक तो है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको नुमाया तौर पे डीरेगुलेट किया जा रहा है और हो रहा है, और सेक्टर वाइज कंस्ट्रक्शन तो पहली चीज आप बट सर कता कलामी माफ, चेंज पर कता कलामी माफ, एक्चुअली इट शुड बी द प्रोरोगेटिव ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि आपको पता होगा डोमेन्स जो हैं वो थोड़ी मिसमैच भी हो जाती हैं, ओवरलैप भी हो जाती हैं। दूसरी बात ये होती है सर बीओआई की कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। इट्स एक्चुअली द फाइनेंस मिनिस्टर from where the policy should come up. I think alone Mr. Adil may not be able to deliver, but if the finance minister is on board or the person who's driving it, I think he would be better. What do you say? जी, I think finance minister is 100% on board, लेकिन आपको पता है कि finance minister इस वक्त IMF प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और बहुत सी जो नेगोशिएशंस IMF के लिए उनके साथ चल रही हैं और उसकी जो सीक्वेंसिंग है उसमें वो खासी हद तक इन्वॉल्व हैं और उनका जाहिर है कि हर चीज़ पे फाइनेंस मिनिस्टर का डेफिनेटली रोल होता है और उसके नीचे जो अदारे हैं उनका भी रोल है। What I am saying is कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके फाइनेंस मिनिस्ट्री तक और फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेके प्लानिंग और दूसरे जो अदारे हैं ये सारे ऑन बोर्ड हैं, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक वो भी फैसिलिटेट कर रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में अपना पूरा रोल अदा करे। ये बड़ी अहम बात आपने की है। We have to take a short break, but when I'm come back after the break, मैं आपसे पूछूंगा कि during your tenure we saw a huge amount of investment in banking and finance, but immediately when new governments came in, we saw not a flight of capital, but the flight of multinational banks from Pakistan. What is the reason? यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। चलो, बड़ा एसेंशियल मौजू था वो अंडर डिस्कशन आ गया और डॉक्टर सलमान शाह साहब बात ये कर रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि इन्वेस्टमेंट बूम आ जाए पाकिस्तान में और उसकी अंडरलाइंग रीजंस इन्होंने बताई हैं और बड़ी अहम है, मैं खुद इनके साथ एग्री करता हूँ। लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब बात एक, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, इशू ये था कि वेदर आई लाइक इट और डोंट, एंड इफ प्रेसिडेंट मुशर्रफ इज़ वॉचिंग ड्यूरिंग हिज टेन्योर एंड स्पेशली ड्यूरिंग योर टेन्योर बिकॉज ही सिलेक्टेड गुड पीपल लाइक यू, चीज़ क्या हुई कि there was a tremendous amount of foreign investment in the area of banking and finance. And when I say finance, a lot of equity financing arrangements were developed. And because of that, देखिए ये भी एक कॉन्फिडेंस जो होता है जब इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस आ जाती है, मैं नहीं जानता, मैं इसकी क्वालिटेटिव राय नहीं दे सकता, यू आर बेटर एट दैट, तो मल्टी नेशनल्स भी खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं एक मुल्क के अंदर के भाई यहाँ पर जो है देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, दैट्स वाई फाइनेंशियल सेक्टर बूम कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है। Unfortunately, right after Musharraf's tenure, what happens is that international banks withdraw from Pakistan. What was the reason, and do you think we should get them back or not?
دیکھیں ایک آپ نے بڑا ہی کریٹیکل پوائنٹ ریز کیا ہے اور وہ بنتا ہے کنٹینیوٹی آف پالیسی کے اوپر. انفارچونیٹلی جب پریزیڈنٹ مشرف کی گورنمنٹ کا ایگزٹ ہوا ہے تو اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہوئے اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی اس کی کوئی اونرشپ نہیں تھی ان ریفارمز کی جو پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں ہو چکی تھیں اور جس کے تحت ایک انویسٹمنٹ بوم چل رہا تھا. تو اس کی ریورسل جب ہونی شروع ہوئی اور بہت سی چیزیں جو آپ کو یاد ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا جو ایک انوائرمنٹ تھی وہ تھی کہ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس میں اور فائنینشیل مارکیٹس میں پاکستان کی بڑی پریزنس تھی اور پاکستان جب روڈ شوز پہ جاتا تھا تو پاکستان کو بڑی پذیر رائی ملتی تھی اور اس کی وجہ سے خاصی انویسٹمنٹس ہوتی تھیں. پھر ڈیووس جیسے جو ایونٹس تھے وہاں پہ پاکستان کی بڑی ایک ڈیمانڈ ہوتی تھی انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے اور ہانگ کانگ سنگاپور سے لے کے لاس اینجلس بoston نیو یارک لندن جنیوا دبئی یہ سارے فائنینشیل سینٹرز میں پاکستان کا نام تھا اور پاکستان کی انفارمیشن وہاں پہنچتی تھی اور پاکستانی ادارے جو تھے انٹرنیشنل اداروں سے مل کے جوائنٹلی کام بے شمار ہو رہا تھا. لیکن جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کے بعد گورنمنٹ آئی اس کے ساتھ ساتھ ایک تو پالیسی ریورسل ہوا اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے فائنینشیل جو کلیپس دنیا میں آیا اور وہ آئل پرائسز اور ڈیٹ کے ایشوز جو آئے پرائم سب پرائم ایشوز اس میں یہ ساری ریفارمز جو ہیں وہ خراب ہوتی چلی گئیں اور وہ ہم ریکور نہیں کیے. ایون اگر آپ پی ایم ایل این کی بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہماری جو پالیسیز تھیں وہ واپس اس حد تک نہیں پہنچ سکیں جس حد تک 2006-2007 میں جس طریقے سے انویسٹمنٹ چل رہی تھی. آئی تھنک کہ یہ ایک پوری سائیکل جو ہے مکمل ہو چکی ہے اور اب ایک وقت آ گیا ہے کہ وہ ہم ریوائیول کی طرف جائیں کیونکہ ہمارے ملک کو اگلے لیٹس سے 3 سال میں ہمیں کم از کم 30 سے 40 ارب ڈالر کی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ چاہیے. ہمارے یہاں پہ جو اپنے ڈومیسٹک انویسٹرز ہیں ان کو اپنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور جو ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو 14-15% کے ارد گھوم رہی ہے اس کو کم از کم ہمیں 20% پہ لے جانا ہوگا اور تمام جو ہرڈلز ہیں اس میں وہ پرائم منسٹر نے کمٹ کیا ہے کہ ہم ان کو ریموو کریں. اچھا ایک استدعا بھی ہے ایک استدعا بھی ہے. You see, one of the biggest investors in Pakistan's economy was the Abu Dhabi Group. And of course, that is the UAE's royal family. Issue is کہ I won't say کہ economy صحیح ہے یا غلط ہے لیکن economic diplomacy اب کرنی پڑے گی. اس کی وجہ کچھ اس طرح کی ہے کہ ہمیں اچھے ریلیشن قائم کرنے پڑیں گے بردرلی مسلم کنٹریز کے ساتھ. اچھا یہ آئینی ہے جو یہ ہماری عوام پاکستان شور مچا رہی ہے نا بے وجہ کہ جی فلاں سے تعلق خراب کر دیں فلاں سے تعلق خراب کر دیں. تو میں وضاحت سے بتا دوں میں اس شعبے کی علم و تدریس سے بھی تعلق رکھتا ہوں. آئین اس چیز کے اوپر ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم مسلمان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. Severing any kind of relations is not allowed under the constitution. یہ بڑی عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانی عوام کو. مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کرنا آپ کی ڈومین میں ہے ہی نہیں کیونکہ آئین پاکستان میں لکھ دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کاوش کرنی پڑے گی یعنی پاکستان کو زیادہ کوشش کرنی پڑے گی اچھے ریلیشن قائم کرنے کے لیے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب میں نے صرف ایک چیز کی وضاحت کر دی کیونکہ عوام پاکستان اور شاید حکومت وقت جو سیاسی جماعت ہے یہ کبھی کبھار زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. پہلی دفعہ حکومت ملی ہے آئین پاکستان میں بھی یہ چیز لکھا ہوا ہمیں پابند کیا ہوا ہے انفارچونیٹلی کہ ہم unfortunately کہ we cannot sever relations with any Muslim country. In fact, we cannot even enjoy bad relations with any Muslim countries. We have to make an endeavor. Endeavor اردو میں بنے گا کاوش. تو ہمیں کاوش کرنی پڑے گی. That means we will have to work even harder than the others. تو why not economic diplomacy with these countries in the Gulf? It's also in our favor. کیا کہتے ہیں آپ؟
جی دیکھیں، ایک بات یہ ہے جو پاکستان میں اس وقت بہت اپرچون ٹائم ہے کہ یہ تمام جو گلف کے سٹیٹس ہیں اور سعودی عربیہ ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اوپر آ جائیں ویسٹ ایشیا میں ایران ہے اور ٹرکی ہے، اور پھر اور نارتھ میں آ جائیں تو پورے سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، اور یہ پھر ان سے بھی اوپر رشیا آ جاتا ہے، اور ادھر چائنا ہے، اور پاکستان سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان ایک اپنی جغرافی کی وجہ سے ایک لنچ پن ہے اس ایریا کا، تو پاکستان کے لیے تو یہ ایک جو اس ایریا کا ہب بننا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ہماری تمام اکنامک ڈپلومیسی اسی لیے صرف ہو رہی ہے، اور ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کیونکہ جو بھی کیپٹل ہمیں مڈل ایسٹ سے آ سکتا ہے، کیپٹل رچ ایریا وہ ہے، تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ان کو ہمیں پروٹوکول آف دی ہائیسٹ لیول دینے کی ضرورت ہے، اور ہم دے بھی رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو انویسٹمنٹ کے بیچ میں اگر ابو دھابی گروپ آتا ہے یا سعودی عربیہ سے ہمیں انویسٹمنٹ آتی ہے، ہمیں کہیں سے بھی انویسٹمنٹ آتی ہے، ہم نے اس کو نہ صرف ویلکم کرنا ہے، اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے، اور اس کو ہم نے انوائٹ بھی کرنا ہے اور لے کے آنا ہے۔ ایک تو چھوٹی سی we مجھے are بریک not going لینی ہے، to leave it جسٹ to گوئنگ بائی فیو ایئرز اگو میں نے کہیں پڑھا تھا تو لکھا ہوا تھا کہ 776 بلین ڈالرز کے ان کے سوورن فنڈز ہیں کچھ سال پہلے۔ آئی ایم ناٹ ریلی شیور، میرے خیال سے ایون اف یو گوئنگ بائی جنرل گروتھ پرنسپلز، میرے خیال سے اٹ مے ہیو ایون کراسڈ $1 ٹریلین۔ تو وائی ناٹ گیٹ دیم ہیئر ان پاکستان؟ دیز آر دا سوورن فنڈز، یعنی ملک کے پاس وسائل موجود ہیں ان کے لیے پینٹس ہے چھوٹا سا اماؤنٹ انویسٹ کرنا پاکستان کے اندر۔ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ارج کرتا ہوں کہ سر، ناٹ اونلی آر وی کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ٹو مینٹین ایکسلنٹ ریلیشنز ود مسلم کنٹریز، وی آر آلسو باؤنڈ بائی کمپلشن۔ ہمارے ملک کے اندر یہ لوگ انویسٹ کریں گے اور ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ آسانی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے، بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک بڑی اعلیٰ سطح کی جسے میں کہہ رہا ہوں گفتگو ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بڑے اہم نکات پہ روشنی ڈالی ہے، اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، کچھ اور چیلنجز ہیں جو کہ درپیش ہیں، اینڈ آئی تھنک دے ریکوائر اے لاٹ آف دی اٹینشن آف دا گورنمنٹ۔ obviously I won't say former colleague, but کیا کہیں گے contemporary ڈاکٹر عشرت حسین صاحب is heading the entire reform initiative of the government of Pakistan. Unfortunately, certain areas I won't say have been neglected, پر وہاں پر زیادہ ورک نہیں اس کا. One of them is definitely investment and the facilitation of investment, and of course streamlining, reducing red tapeism, and reducing the control or influence of bureaucracy over some basic decisions جو کہ encouragement of investment کی طرف جاتے ہیں. Don't you think that reform needs to be expanded, and if it needs to be expanded, what are the areas have you identified for reform? جی دیکھیں، ایک بات تو ہے نا کہ ہم نے ایز اے ٹارگیٹ ہمیں جو میں نے بات کی کہ ایف ڈی آئی ہمیں کم از کم 30-40 ارب ڈالر چاہیے اگلے 3-4 سالوں میں، اور اس کے لیے جو بھی ہمیں کرنا ہے تمام ہرڈلز ہم نے اس کی ریموو کرنے ہیں، اور یہ پرائم منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو لیڈ دا چارج، کہ کوئی انویسٹر کو کمپلین کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، سٹریم لائن ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اپرچونٹی ہے سی پیک کی، بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور ابھی تک جس طرح سے چائنا کے پرائیویٹ سیکٹر کو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہوا۔ اس کی وجوہات تھیں کیونکہ یہاں پہ ٹیررزم ہو رہی تھی، یہاں پہ افغانستان کا جو فال آؤٹ تھا وہ بھی تھا، تو وہ اب ہمارے قابو میں ہے، اور ہم ڈیفینیٹلی اس سٹیج پہ ہے کہ ایک انویسٹمنٹ، بڑا انویسٹمنٹ چائنا سے آئے،
امریکہ سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے کہ ہماری ریلیشن شپ آگے چلتے ہوئے اکنامک پہلوؤں پہ ہوگی اور اکنامک انویسٹمنٹس کے لیے پاکستان امریکہ بزنس کے لیے بہت ہی موزوں جگہ ہے، اور اس سے وہ نہ صرف پاکستان کی مارکیٹ میں آ کے کام کر سکتے ہیں، وہ پورے سینٹرل ایشیا میں جا سکتے ہیں، چائنا میں جا سکتے ہیں، اور ایشیا میں بھی جا سکتے ہیں. سو آئی تھنک اس وقت بڑی ایک کمپیلنگ سٹوری ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی، جو دنیا کو ہم بتانے جا رہے ہیں، اور دنیا سے اسٹارٹنگ فرام چائنا رائٹ ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، یورپ، مڈل ایسٹ، ایسٹ ایشیا، تو یہ سب جگہوں سے ہم نے یہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ لیڈ گروتھ ہمیں چاہیے. اور انویسٹمنٹ کے لیے جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو گئی، فیسیلیٹیشن ہو گئی، رولز کی سمپلیفیکیشن ہو گئی، ڈی ریگولیشن ہو گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ہم کرتے چلے جائیں گے. سو آئی تھنک اب ایک موقع ملا کہ ہم اب ایک مومنٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ 70-75 ہزار تک بڑے آرام سے جا سکتی ہے، جسٹ لوکنگ ایٹ دی پوٹینشیل آف دا کنٹری. اچھا ایک ایریا ہے، میرے پاس وقت کم ہے، میں ایک ایریا میں چاہ رہا ہوں آپ کی توجہ میں اس طرف مبذول کرواؤں، وہ سر ہے ایگریکلچر. اس میں نہ صرف کہ انویسٹمنٹ چاہیے بلکہ ایگریکلچر کا ریفارم کر کے، ایگریکلچر کو ٹرانسفارم کر کے، پچھلی دفعہ آپ نے بڑی اچھی اس پر گفتگو کی تھی. سر میرے خیال سے ایلڈ کو بوسٹ کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو. نمبر 2 میکنائزڈ فارمنگ کو انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. نمبر 3 سیڈ اور ریسرچ کے اوپر کام کرنا پڑے گا. سر اس کے لیے بھی بڑا پیسہ چاہیے، میں نے سنا ہے FAO بھی بہت پیسے دیتا ہے، یونائٹڈ نیشن بھی بہت پیسے دیتا ہے، ورلڈ بینک بھی بہت پیسے دینے کے لیے تیار ہے. اینڈ اسٹل آئی تھنک دا میجورٹی آف پاپولیشن آف دس کنٹری از انوالوڈ ان ایگریکلچر. سر یہاں پہ ہی کوئی پیسے لے آئیں. وہ کہا تو تھا 2 ملٹی نیشنل، ایک لوکل کنگلومریٹ نے، ایک انٹرنیشنل نے کہ انویسٹ کریں گے، لیکن میرے خیال سے بہت ہی محدود پیمانے پر ہوا ہوگا. اگر ہوا تو کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، آئی تھنک کہ یہ تو ہمارا ایک ایڈوانٹیج ہے. یہ دیکھیں ایڈوانٹیج اس سینس میں ہے کہ ہمارا ایگریکلچر کا پوٹینشیل جو ہے 10 گنا زیادہ ہے جہاں سے ہم جس بیس میں ہم بیٹھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ پوٹینشیل ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے. اور اس میں جو میں نے بات کی کہ چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اس میں سی پیک کے تحت ہم ایگریکلچر میں سیڈ، ٹیکنالوجی، ایکسٹینشن، ریسرچ، یہ ساری چیزیں ادھر لے کے آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے کر دیا. ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ کرے ان تمام چیزوں میں، اور ایگریکلچر سبسسٹنس لیول ایگریکلچر سے بڑھ کے ایک کمرشل ایگریکلچر کی طرف آئے، جہاں پہ ویلیو چینز جو ہیں، ایگریکلچر ویلیو چینز، ان میں ہم میکسیمم ان کے پوٹینشیل پہ لے کے جائیں، اور ہمارے ڈومیسٹک مارکیٹس اور انٹرنیشنل مارکیٹس کو پاکستان سرو کرے. پاکستان جو ہے یہ ہسٹوریکلی ایک بریڈ باسکٹ تھی، اور اب یہ ہے یہ پوری فوڈ چین جو ہے اس کو یہ سپورٹ کر سکتا ہے اور ملٹی پلائی کر سکتا ہے آؤٹ پٹ کو. اور ہماری جو غربت ہے دیہاتوں میں، اس کا سلوشن ہی یہ ہے کہ ہم اس کی پروڈکٹیوٹی. اچھا ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی میں نے سر، اب مجھے یاد ہے کہ ایک بہت میجر پروجیکٹ تھا تھل کنال، and definitely when Shaukat Aziz Saab used to be the finance minister, and of course you were after him, تو اس کا کیا فیوچر ہوا؟ how much land was it able to irrigate؟ کیا وہ کوئی ڈیولپ ہو سکا؟ because every year a lot of allocation was done towards that to somehow irrigate that land that was not cultivatable before. اس کا کیا ہوا سر؟ وہ آپ نے جو پہلے پروگرام کے شروع میں ہی بات کی تھی کہ کیا پریزیڈنٹ مشرف کے وقت میں جو کام ہوئے ہیں وہ کنٹینیو نہیں کر سکے. ون آف دا پروجیکٹس جو نہیں کنٹینیو کر سکا اور جس کو سندھ گورنمنٹ نے چلانا تھا، وہ یہ ہے کہ جو ایسٹرن سندھ ہے، پورا جو نیچے کا علاقہ ہے، جو ریگستان ہے، وہاں پہ یہ پانی لے کے جانا تھا، اور اس کے یہ تھرپارکر اور اس ایریا پورے کو ایک ایگریکلچر، ہائی ویلیو ایگریکلچر ڈیولپ کرنی تھی. تو وہ پارشلی فیز 1 اس پروجیکٹ کا ہوا تھا جو مشرف صاحب کے وقت میں ہو گیا تھا، لیکن فیز 2 اور آن ورڈز وہ سندھ گورنمنٹ نے نہیں کیا. سو آئی تھنک یہ بہت بڑی ان کی کوتاہی تھی جو نہیں کیا. اور ابھی بھی وہ پروجیکٹ جو ہے بہت وائبل ہے،
اور اگر واٹر مینجمنٹ صحیح طریقے سے کی جائے تو ادھر ہم پورا ایسٹرن سندھ میں پانی پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو باقی ایریاز ہیں جہاں پہ ہم اوور واٹرنگ کر رہے ہیں وہاں پہ واٹر کی سیونگز کی جا سکتی ہے اور واٹر مینجمنٹ بھی بہتر کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آئی تھنک دس واز این امیزنگ شو۔ آپ کے ساتھ بہت ایئرز ایکسچینج ہوئے انویسٹمنٹ کے حساب سے بھی، اور ہمیشہ سے اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ سولوشن بیسڈ شو کریں، سو دیٹ وہ جو ایک ریپوٹیشن ہے ٹو آفر سولوشنز ٹو دا گورنمنٹ ٹو پرابلمز، وہ صحیح ثابت ہو۔ ڈیفینیٹلی آپ ڈائریکٹلی بھی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، لیکن پبلک کے اندر بھی اس کے اوپر کانفیڈنس پیدا ہونا چاہیے جو بات ان سرکلز میں ہو رہی ہے۔ اینڈ آئی تھنک واٹر مینجمنٹ از ون آف دیم۔ واٹر مینجمنٹ کے اوپر گورنمنٹ کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا۔ ہم نے انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کی اور اس شعبے کو بھی ہم نے بات کی اس پہ۔ تو وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔